الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی سے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دیکھیے، اگر یہ سوال کیا جائے ایک امتی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حقوق عائد ہوتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس محسن انسانیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر اتنے زیادہ حقوق عائد ہوتے ہیں کہ اگر انہیں شمار میں لانا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اور اگر ہر حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو حق یہ ہے کہ ہر حق ادا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ پہلے تو یہ معرفت ہی مشکل ہے کہ کتنے حقوق ہم پر عائد ہو رہے ہیں۔ البتہ علماء کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق کا خلاصہ بیان فرمایا ہے۔ 4 باتیں ہیں یا 4 قسم کے حقوق ہیں جن میں سارے حقوق کا خلاصہ سما گیا ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ اگر ان 4 چیزوں کی پاسداری کر لی جائے، 4 حقوق ادا کر لیے جائیں، تو امید اس بات کی ہے، دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس ہستی گرامی کا حق ادا کر سکیں، لیکن امید اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی بری الذمہ فرما دیں گے۔ وہ 4 حق کون سے ہیں؟ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظمت اگر کسی ہستی گرامی کی ہو تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گرامی۔ اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی اتنا لائق تعظیم نہیں ہے، کیسا ہی بڑا تعلق ہو، کیسا ہی بڑا رشتہ ہو، لیکن آپ سے بڑھ کر
نہ کوئی مومنین کا خیر خواہ ہے اور نہ کوئی اور مومنین پر آپ سے بڑھ کر حق تعظیم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ایسا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ لائق تعظیم ہستی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گرامی ہے۔ اور دوسرا حق ان 4 حقوق میں سے یہ ہے کہ سب سے زیادہ تمام تعلقات میں اگر کسی ہستی گرامی کو یہ حق حاصل ہے کہ سب سے زیادہ اس سے محبت کی جائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گرامی ہے۔ اور پھر محبت کے معنی کیا ہے؟ محبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نام محبت سے لیں، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ محبت کے معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کے بعد ساری محبتوں پر حضور کی محبت غلبہ حاصل کر لے، کہ دل میں اور نگاہوں میں اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی جچتا نہ ہو۔ جب حضور کی بات آ جائے تو ساری باتیں فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ سے زیادہ کسی کے لیے دل میں ایسی عظمت اور محبت ہرگز نہ ہو۔ ہم تو کیا محبت کر سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا آپ کی پسند ہے، کیا چیز پسند ہے آپ کو؟ تو فرمانے لگے چند باتیں پسند ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ مجھے مال عطا فرمائے اور میں حضور کی ہستی گرامی پر خرچ کرتا ہوں، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھیں ہوں اور ہمیشہ آپ کے دیدار میں مشغول رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند خواہش۔ اور تیسری بات عجیب بیان فرمائی، وہ میری بیٹیاں ہوں اور ایک کے بعد ایک، اگر ایک دوں آپ کے عقد میں وہ اللہ کو پیاری ہو جائے تو دوسری بھی دے دوں، وہ اللہ کو پیاری ہو جائے تو تیسری بھی دے دوں، لیکن ہر حال میں حضور سے یہ رشتہ میرا قائم رہے۔ ایسی محبت کرنے والے، اور حق بھی یہ ہے کہ آپ کی نسبت کی صورت میں ذات باری تعالی نے جو مومنین پر احسان عظیم فرما دیا ہے، مومن کا دل حضور کی محبت سے لبریز ہونا چاہیے، بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ سے عرض کروں، ہم مجازی محبتوں میں، ادھر ادھر کے تعلقات میں، جس کو آج کل عشق کہتے ہیں، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے عشق نہیں ہوتا، یہ عشق اللہ اور رسول سے ہوتا ہے۔ عشق کی جو وادی ہے وہ بڑی پاکیزہ ہے، اب یہ پتہ بھی نہیں ہوتا عشق کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے یوں کہا کرو یہ نفسانیت کر رہے ہیں، کہے گا کوئی بھی نہیں۔ عشق کا لفظ بڑا پاکیزہ لفظ ہے، بڑا ستھرا لفظ ہے، اور اگر اس درجے میں کسی سے چاہت رکھی جا سکتی ہے تو پھر اس مقام پر کون آتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کی رسول سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں، کہ عشق کے درجے میں چاہت رکھی جائے تو اللہ اور رسول سے رکھی جائے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج کل عشق نہیں ہوتا، فسق ہوتا ہے، صرف خواہش کے پورا کرنے کی طلب ہوتی ہے، جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو نہ یہ اس کو پہچانتا نہ وہ اس کو پہچانتا، کوئی آپس میں ریلیشن ہی نہیں رہتا، وہ اسے چھوڑ کر روانہ تو یہ گولیاں کھا رہا ہے، یہ اسے چھوڑ کر روانہ تو وہ گولیاں کھا رہی ہے۔ یہ ہمارے زمانے کا عشق ہے، گیا گزرا، گھسا پٹا، چلا چلایا بالکل۔ تو عشق دراصل اگر کسی سے رکھا جا سکتا ہے
حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں نے انسان کو جو وجود عطا فرمایا اس میں ایک حصہ اپنے لیے مختص رکھا، اپنے لیے خاص کیا ہے۔ یہ ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ کون سا حصہ خاص کیا؟ انسان کا دل اپنے لیے بنایا ہے۔ اگر یہ اس دل کو پاک و صاف رکھے تو حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آسمان و زمین میں تو نہیں سما سکتا، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں، مومن کے دل میں آ سکتا ہوں۔ اس مومن کا بھی کیا اعزاز ہوگا جس کے دل میں اللہ اور اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کے رسول ہو، اور رسول اللہ کی محبت ہو۔ مومن کے کیا کہنے، کیسا خوش نصیب ہوگا۔ تو سب سے زیادہ لائق تعظیم اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گرامی ہے۔ سب سے زیادہ محبت سارے رشتوں سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اگر کوئی حق رکھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس محبت کا حق رکھتے ہیں۔ اور بھائی تیسرا حق ہے جو علماء نے خلاصے کے طور پر 4 حق بیان کیے، اس میں سے تیسرا حق ہے کہ سب سے زیادہ لائق اطاعت اگر کوئی ہے، کسی کو مطاع ہونے کا حق حاصل ہے۔ مطاع کہتے ہیں لائق اطاعت کو، واجب الاطاعت کو۔ تو وہ کون سی ہستی گرامی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی گرامی۔ اور بھائی اس معاملے میں ہم جھول کھا جاتے ہیں، اس میں ہم بڑی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں بہت سارے تعلقات ہیں جو نبھائے جا سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے رسول اللہ کے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، رسول اللہ کے درجے پر لا کر کھڑا کر دیا جائے، کوئی اس قابل نہیں ہے۔ اور کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے حضور پر ترجیح دے دی جائے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت اس کی وجہ سے چھوڑ دی جائے۔ سب رشتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، سارے تعلقات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ کی اطاعت سے منہ موڑنے کی گنجائش نہیں۔ ایک صحابی ایمان لائے، ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور اس نے قسم اٹھا لی کہ جب تک بیٹا واپس کفر میں نہیں آ جاتا میں بھی کھانا پینا بند رکھوں گی حتیٰ کہ میری جان نکل جائے۔ اب یہ بڑی سخت بات تھی، مکے میں مشہور ہو گئی بات، چنانچہ حضور تک بات پہنچی اور تقاضا آیا کہ اس کو سمجھائیں، ماں مر جائے گی، ماں مر جائے گی۔ حضور نے صحابی کو اپنے بلا لیا اور ان سے فرمایا دیکھو بھائی صورتحال یہ ہے، ایک طرف تمہاری ماں ہے، دوسری طرف تمہارا دین ہے، دوسری طرف تمہارا دین ہے، اور ایک طرف تمہاری ماں ہے۔ اب کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے؟ اگر تم ایمان نہیں چھوڑو گے تو تمہاری ماں بھوکی پیاسی مر جائے گی، کھائے گی کچھ بھی نہیں۔ اب دین کا معاملہ تو دین کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ دین کا معاملہ ہے۔ اور بعض مرتبہ انسان ایسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے جہاں چوائس کوئی بھی نہیں ہوتی۔ دین میں چوائس ہے نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی یہ کر لیں، نہیں دل نہیں کام چلتا تو دین ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ چلو علماء نے لکھا ہے کہ ایک چیز اللہ کا دین ایسا ہے جس کے لیے مال بھی قربان ہو سکتا ہے، جس کے لیے جان بھی قربان ہو سکتی ہے، لیکن دین اور ایمان کو ان دونوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی سے جس کی قربانی ہم سب سے پہلے دے دیتے ہیں۔ مال کا مسئلہ ہے تو قربان، جان کا مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلے دین کی قربانی مانگتے، دین کی قربانی مانگتے۔ حالانکہ یہ مال و جان دراصل اسی دین کی پروٹیکشن کے لیے ایک ذریعہ تھے۔
کہ چلو سخت وقت آئے گا مال کی قربانی دے دیں گے، اور سخت وقت آئے گا جان کی قربانی دے دیں گے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہم نے سنا اور پڑھا تھا کہ جب مشکل آئے گی تو سب سے پہلے دین کی قربانی دیں گے. تو آپ نے ان سے فرمایا دیکھ لو تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، اس میں بھی کوئی ایسا پہلو باقی ہے کہ میں سوچوں کہ یہ دین قبول کروں یا نہ کروں، یا ماں کی وجہ سے چھوڑ دوں. کہا کہ اگر ایسی 1000 مائیں بھی ہوں تو وہ اس دین پر اور اللہ کی رضا پر قربان کی جا سکتی ہیں. ماں کو پیغام بھیج دیا، دین سے نہیں پلٹ سکتا، رسول اللہ کی اطاعت کو میں نہیں چھوڑ سکتا. طے کر لینا چاہیے اس درجے میں زندگی ہم سے بھی قربانیاں مانگتی ہے. طے کر لے کہ دین کو قربان نہیں کرنا، حضور کی اطاعت کو اپنی خواہش پر قربان نہیں کرنا، اپنی حاجت پر قربان نہیں کرنا، اپنی ضرورت پر، اپنے رسم و رواج پر حضور کی اطاعت کو قربان نہیں کرنا. قرآن مجید میں بہت بڑی بات آئی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اسی نے در حقیقت رسول اللہ کی اطاعت کو سمجھا. نہیں، بتا دیا کہ ماڈل اور نمونہ جن کی ہر بات، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اللہ کے مستند ہے، وہ واجب الاطاعت ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. جو ان کی اطاعت کا حق ادا کر کے پہنچے گا وہ اللہ کی اطاعت کا حق بھی ادا کر لے گا. ہمارے یہاں آج کل بعض لوگ انکار حدیث کے فطرے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیچارے نئے دین کی تعلیم نہ حاصل کرنے والے، نہ سمجھنے والے، کہتے قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے. جب وہ رسول اللہ کو اور آپ کی احادیث کو اور باتوں کو ہٹاتے ہیں تو خدا کی قسم 2 رکعت نماز پڑھنے کے قابل بھی وہ شخص نہیں رہتا، ایسی بند گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایسی بند گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. خیر موضوع آج کا کچھ اور ہے. 3 حق ہو گئے. سب سے زیادہ لائق تعظیم اللہ کے بعد حضور ہے، سب سے زیادہ حق محبت آپ کا ہے، اور سب سے زیادہ لائق اطاعت بھی آپ ہی ہے. اور چوتھا حق ہے جو آپ کے حقوق میں بڑا اہم حق ہے کہ بہت ہی کثرت سے حضور کا حق لازم سمجھتے ہوئے درود و سلام کا اہتمام کرنا. درود و سلام کا اہتمام کرنا. ایک زمانے میں جب ترک سلطنت تھی، ترک سلطنت، ان میں ادب بہت تھا، اور یہ صدیوں تک یہ سلطنت قائم رہی. تاریخ اسلام کی عظیم الشان سلطنتوں میں سے، ان کی بڑی باقیات ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں. یہ قوموں میں عالی شان قوم ہے. تو عثمانی سلطنت کے زمانے میں نے اپنے شیخ سے سنا، پھر تاریخ میں پڑھا بھی، یہ درود و سلام کا اہتمام اتنا زیادہ کرتے تھے. استنبول جو دارالخلافہ تھا، وہاں سے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے قافلے جاتے تھے جو روضے پر ان کی نمائندگی اور نیابت کرتے ہوئے درود و سلام پیش کرتے تھے. ایک قافلہ پہنچتا تھا، ابھی یہ وہاں سے پلٹتا نہیں تھا کہ دوسرا چل پڑتا تھا، وہ وہاں سے نکلتا نہیں تھا کہ یہ پہنچ جاتا تھا. سارا سال قافلے بھیجے جاتے تھے. اور یہ عمل بڑا عجیب عمل ہے، ایسا عمل ہے جس کی مثال کوئی اور نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے کی جب ہمیں ترغیب دیتے ہیں نا، تو اس سے پہلے عجیب بات فرماتے ہیں. یہ نہیں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ بھی کہا جا سکتا تھا سیدھا سیدھا، اے ایمان والو تم نبی پر درود و سلام بھیجنے کا اہتمام کرو. بلکہ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اور اس حق کے مقام کو سمجھانے کے لیے
ہمیں براہ راست حکم نہیں دیا، بلکہ عجیب بات شروع کی گئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ تو چاہتے تو سیدھا فرماتے نا، اے ایمان والو درود و سلام کی کثرت کرو، ہم تب بھی کرتے نا، لیکن سبحان اللہ کتنا خوبصورت عنوان قائم فرمایا ہے، ہمیں بتانے اور حکم دینے سے پہلے فرمایا تمہیں وہ کام کہنے لگا ہوں جو کام میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ یا اللہ کون سا ایسا کام ہے جو آپ ہم سے بھی لینا چاہتے ہیں، اور کمال یہ ہے آپ خود بھی کر رہے ہیں اور آپ کے فرشتے بھی اسے انجام دے رہے ہیں، بات کتنی بدل گئی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں تم سے جو کام لینا چاہتا ہوں وہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی انجام دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں بھی درود اپنے نبی پر بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو میں چاہتا ہوں جو مبارک کام تمہارا رب کرے اور اس کے فرشتے کریں، تم بھی یہ کام خوب تندگی سے انجام دو۔ کیسا عمدہ عمل ہے، عالی شان عمل ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں رسائی مل جائے۔ سچی بات ہے کہ آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ۔ 70,000 فرشتے عذرو حدیث سلام پڑھنے کے لیے روزانہ صبح اترتے ہیں، شام واپس جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ شام والے آتے ہیں وہ ساری رات پڑھتے ہیں، صبح واپس جاتے ہیں تو روتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو ان کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ 70,000 کی جو جماعت ایک مرتبہ یہ موقع اسے ملا ہے، اب دوبارہ ان 70,000 کو موقع نہیں ملے گا۔ آنسو بہاتے ہوئے جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں، حضور کی محبت، اطاعت اور درود سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے، روضہ اقدس پر جائیں۔ عالم اسلام سے بڑے بڑے ہیرے آئے ہوئے ہوتے ہیں، قیمتی لوگوں کا مجمع، بڑے بڑے قطب، ابدال، غوث، علماء، مشائخ، امت کے معززین۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے اس ہستی گرامی کا کیسا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے کہ 2-4 سیکنڈ کھڑے ہونے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لرزتا آتا ہے، ترستا جاتا ہے۔ جب سلام پڑھ کر دروازے سے نکلے نا، رخصت ہونے والوں کو دیکھیں جو اس سفر سے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا قیمت ہے اس ہستی گرامی کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق بارگاہ رسالت مآب سے استوار ہو جائے، چاہتے ہیں نا ہر مسلمان۔ اب لیکن طریقہ نہیں پتا، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تعلق استوار کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا سب سے آسان راستہ شناخت پیدا کرنے کا بارگاہ رسالت میں۔ ویسے تو ہم جیسوں کو وہاں کون پہچانے، ہماری تو نہ شکلیں ہیں نہ حالت ایسی ہے کہ ہمیں کوئی وہاں یاد رکھے، تو بڑوں کا دربار ہے۔ مجھے یاد ہے میرے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کراچی کے سرپرست اعلیٰ رہے، وہاں مدفون بھی ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام کا گھرانہ اس زمانے میں ہم بھی بیعت تھے حضرت سے، ان کا گھرانہ بھی بیعت تھا۔ 2003 میں نے دیکھا حضرت والا مدینے میں تھے، میں بھی وہیں تھا، تو مجھے فرمانے لگے سلام پڑھنے چلتے ہیں۔ میں نے حضرت کا ہاتھ تھام لیا، روضہ اقدس پر پہنچے تو اس طرح کانپ رہے تھے، اور جب سلام پیش کرنا شروع کیا تو مضبوطی سے میں نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، لیکن اتنی زیادہ لرزہ دیکھا۔ یہ ہمارے زمانے میں آج کل ایک قصہ چل گیا ہے کہ انسان جہاں جا رہا ہے وہ فوٹوگرافر ساتھ رکھ رہا ہے۔ یہ ایک بیماری کی حد تک چیز خراب ہو گئی ہے، اسے یہ خیال نہیں ہے روزہ ہے، ملتزم ہے، میں کہاں پر ہوں، وہ جہاں بھی ہے اس چیز کو ہٹا کر اپنی تصویر چسمہ کر رہا ہے۔ عرب علماء نے فتویٰ دیا ہے یہ ایک بیماری سے زیادہ اس کی حیثیت ہو گئی ہے۔ وہاں جائے تو یہ سوچ کر جائے، آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست و آواز،
کہ خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، احساس بیدار کرے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے ہر نماز کے بعد بھی نہ جائے، اس وقت جائے جب دل کی کیفیات بہت اچھی ہوں اور یہ سوچ کر جائے کہ میں سرکار کو چہرہ نہیں دکھا سکتا، ساری زندگی ان کے دین کو میں نے ہی تو پامال کیا ہے۔ فرماتے تھے ایسے جائے جیسے کوئی مجرم جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھا شیخ لرز رہے پوری طرح سے، بڑی مشکل سے سنبھالا، واپس آئے، پانی پلایا زمزم، تو مجھ سے فرمائے لگے حضور کے سامنے پیش ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں تو بڑی گھبراہٹ طاری ہوتی ہے کہ میرا چہرہ تو نہیں ہے ان کے سامنے جانے کا۔ تو ہر شخص چاہتا ہے میری رسائی ہو، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ حضور آخرت میں اسے شفاعت میں یاد رکھیں۔ ابھی رسائی ہوگی کیسے ہوگی؟ علماء نے لکھا آسان نسخہ ہے، درود السلام کے نذرانے بہت بھیجا کرے، درود السلام کے نذرانے بہت بھیجا کرے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب درود السلام پڑھا جاتا ہے تو فرشتے ان کی ایک بڑی مکرم جماعت سارے عالم میں گھوم رہی ہیں جماعتیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض لوگ سبق پڑھاتے ہیں، آپ یہاں درود پڑھیں حضور یہیں لینے آ جائیں گے۔ ارے بھائی یہ سوچو کہ ہم پہنچا کر آئیں۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ جہاں میں لب ہلاؤں گا وہاں نبی بھی خود آ جائیں گے؟ یہاں خود آنے کی بات نہیں ہے بلکہ ان کی بارگاہ میں حاضری کی بات ہے۔ اللہ نے بڑا شاہی انتظام فرمایا ہے۔ وہ انتظام یہ فرمایا کہ آپ درود پڑھیں، مثلا آپ نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے اس درود کو جمع کریں گے، درود کو جمع کریں گے، اور جتنی مرتبہ آپ نے پڑھا اس کو جمع کریں گے، آپ کا نام لکھیں گے، آپ کے والد کا نام لکھیں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ تحفہ پہنچے گا، ایک امتی کے لیے تو مر مٹنے کا مقام ہے خوشی کے مارے، تو وہ جماعت جا کر یہ بھی بتاتی ہے یا رسول اللہ یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں نے بھیجا ہے جو فلاں کے بیٹے ہیں، آپ کی خدمت میں انہوں نے یہ تحفہ بھیجا، یہ سلام ان کی جانب سے ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے والے کا نام بھی بتایا جاتا ہے، اس کے والد کا نام بھی۔ اب آپ جتنی مرتبہ چاہیں اپنا نام بھجوائیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، بستر پر پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، دکان پر فارغ بیٹھیں درود شریف پڑھیں، تو جتنی مرتبہ فرشتے وہ تحفے پہنچائیں گے ہر مرتبہ آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام۔ فرمایا جس کا تحفہ اور نذرانہ روز پہنچتا ہو اور روز اس کے والد کا نام بھی پہنچتا ہو، یہ عبداللہ نے بھیجا ہے، عبد الرحمن نے بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے، بھائی ہم بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کے احسانات کو، وہ تو بڑے کرم والوں کی بارگاہ ہیں، وہاں روز کوئی نذرانہ بھیجے وہ بھول جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ درود و سلام کا پڑھنا، آپ پڑھے جائیں، پہنچانے کی ڈیوٹی فرشتوں کی، اور اتنا مبارک عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو درود و سلام کی کثرت کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کی ساری حاجتیں پوری فرما دے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں درود شریف کتنی مرتبہ پڑھوں، استغفار کتنی مرتبہ پڑھوں، دعا کتنی مانگوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے معمولات میں درود و سلام 1/3 رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے مگر کچھ بڑھا دے تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نصف کر دیا، نصف کر دوں؟ فرمایا یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن اور بڑھا دے تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 ثلث کر دوں؟ فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اور بڑھا دے۔ تو سمجھ گئے کہ حضور چاہتے ہیں ہر وقت تو مجھ پر درود ہی پڑھا کر، محبوب یہ چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بس ٹھیک ہے اب میں سارے وظیفے چھوڑ کر درود السلام ہی پڑھوں گا۔ فرمایا بس تجھے پھر یہی عمل کافی ہو جائے گا۔
یہ عمل کافی ہے، اسے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے درود السلام، اس لیے کہ اس عمل کا قد اتنا بلند ہے، اتنی عظمت والا یہ عمل ہے کہ اللہ نے حکم دینے سے پہلے خود بتایا کہ میں بھی یہی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی یہی کرتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر فوراً 10 رحمتیں نازل کر دیتے ہیں۔ شب جمعہ یا جمعہ پڑھیں تو 10 کو 70 سے ضرب دے لیں، 70 گنا زیادہ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایسا عمل ہے، کھڑے ہوئے کریں تو بھی قبول ہے، بیٹھ کر پڑھیں تو بھی قبول ہے، لیٹ کر پڑھیں تو بھی قبول ہے، وضو ہو تب بھی، وضو نہ ہو تب بھی۔ میں نے بہت سارے حضرات کے حالات میں پڑھا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے حالات تبدیل کیسے ہوئے، کس طرح سے مشکلات کا دور ختم ہوا، اللہ کا تعلق کیسے ملا، دنیا میں فقر و فاقہ تھا وہ کیسے دور ہوا۔ درجنوں حضرات کے واقعات میں پڑھا ہے، انہوں نے کہا درود شریف کی کثرت سے ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ فتوحات کا دروازہ ہے درود، باب الفتوحات ہے، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا پھر کہیں شکست اور ناکامی نہیں ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ جتنی زیادہ کثرت ہو سکے اللہ کے نبی کا حق لازم سمجھ کر، ہمارے ہاں ہم حضور کا نام سنتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں بس، اور اگر کہیں ذکر آتا ہے تو 2-4 مرتبہ معمول بنائیں، معمول بنائیں۔ جب نام سنیں تو لازم حق لازم سمجھ کر درود ضرور پڑھیں۔ جب حضور کا نام لکھیں تو درود پورا لکھیں، سواد نہیں لکھیں، پورا درود لکھیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جو پورا درود لکھتا ہے جب تک یہ درود تحریر کی شکل میں باقی ہے اس پر اجر کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، رکے گا بھی نہیں۔ روزانہ معمولات میں شامل کریں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے بہت زیادہ مصروف آدمی، بہت بزی آدمی ہے، کم از کم 300 دفعہ پڑھ لیں۔ یہ اس کے لیے جو بہت مصروف ہے، ہمارے جیسوں کے لیے نہیں، ہم تو فارغ لوگ ہیں، ہماری کوئی خاص مصروفیات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ زیادہ وقت دے تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے۔ اس کی فضیلت یہ آتی ہے جو روز 1000 مرتبہ، یا بعض روایات میں جمعے کا ذکر آتا ہے، بعض میں روز کا آتا ہے، جو درود و سلام پڑھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے مرنے سے پہلے جنت میں جو ٹھکانہ ہے جب تک وہ نہیں دیکھ لے گا اسے موت نہیں آئے گی، اسے موت نہیں آئے گی۔ ہمارے یہاں اللہ والی مسجد میں جب اعتکاف ہوتا ہے نا تو فجر کی نماز کے بعد اشراق تک ہمارے شیخ کا معمول تھا، عام طور پر مساجد میں اعتکاف والا سو جاتا ہے، تو حضرت والا نے مومن مسجد میں اس زمانے میں اعتکاف ہوتا تھا، یہ سوچا کہ صبح کے وقت اشراق پڑھ کر سوئیں، مسجد میں رہے اور اشراق نہ پڑھے، تو درود السلام کا معمول شروع کرایا، فجر پڑھ کے سورہ یاسین، اس کے بعد اشراق۔ اب یہاں شروع میں اشراق تک درود شریف پڑھنا شروع کیا تو 50-60 ہزار ہوتا تھا شروع کے سالوں میں، پھر 1,00,000 1,50,000 ہونے لگا، 2-2.5 لاکھ ہونے لگا، 3-4-5 لاکھ تک گیا۔ اب الحمدللہ چند سالوں سے روزانہ 8 لاکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے، کئی سو لوگ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور کافی دیر تک پڑھتے ہیں۔ تو میں نے بہت سارے حضرات کا تجربہ دیکھا اور ان سے سنا، کہا دن بھر کے معمولات اپنی جگہ ہیں، لیکن درود السلام کی مجلس کے بعد جو دعا مانگی جائے اس کی قبولیت بہت جلدی دیکھی۔ اسی لیے روایات سے پتہ چلتا ہے جس دعا کے شروع میں درود ہو، جس کے آخر میں درود ہو، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ کامیابیوں کی کنجی ہے، یہ کامیابیوں کی کنجی ہے درود السلام۔ صاحب دلائل الخیرات نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، میں نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ فرماتے ہیں میں سفر میں تھا، مراکش کے رہنے والے تھے، بڑے اپنے زمانے کے عالم، بڑے اللہ والے۔ کہا میں سفر میں تھا تو میں نے پانی لینے کے لیے کنویں پر چلا گیا، اب وہاں گیا تو دیکھا نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ویران علاقہ، جنگل کا علاقہ،
ڈول اور رسی کس سے لیں، پانی نکالیں کیسے؟ میں کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ بچی ہے، لڑکی، 9 عمر، چھوٹی سی عمر کی، تو بکریاں چرانے کے لیے آئی اور اس نے آ کر کنویں پر نیچے دیکھا اور تھوڑا سا لعاب دہن اس میں ڈال دیا۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا، اس نے لعاب دہن ڈالا تو پانی بڑی تیزی سے جوش مارتا ہوا اوپر آیا اور اتنا اوپر آ گیا کہ اس نے آرام سے پانی پی لیا اور جو بھرنا تھا بھر لیا۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں اتنا بڑا عالم بھی ہوں، سب کچھ ہوں، نہ رسی، میں رسی اور ڈول کا انتظار کرتا ہوں، اس نے نہ رسی کو دیکھا نہ ڈول کو دیکھا، پانی اس کے لیے خود اوپر آیا۔ میں پیچھے پیچھے چلا، جا کر اس کے والد سے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے پوچھا کہ یہ کمال اللہ نے تجھے کیسے عطا فرمایا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ نہ رسی تھی نہ ڈول تھا، میں تو انتظار میں رہ گیا، تو نے لعاب دہن ڈالا، پانی اوپر آ گیا، یہ کیسے آیا؟ تو اس نے عجیب بات کہی، مختصر بات کہی، اور پھر اسی کام میں لگ گئی جس میں اس سے پہلے مشغول تھی۔ کہنے لگی بکثرت الصلاۃ علی النبی، حضور پر درود و سلام کی کثرت کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا۔ اس کے باپ نے بتایا یہ جب بھی خاموش ہوتی ہے تو درود پڑھتی ہے، جب بھی خاموش ہوتی ہے تو درود پڑھتی ہے۔ اس لیے بھائی دعاؤں کی قبولیت چاہے تو درود پڑھے، مشکلات سے نکلنا چاہے درود پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے مسائل اور مشکلات ایک طرف ہیں، یہ سمجھ کر کثرت کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے نبی کے حقوق میں سے بہت بڑا حق ہے، حق لازم ہے، اس کی برکت سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، مدارج بھی بڑھتے ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے، باطنی ترقی کا باعث ہے، قبولیت اور مقبولیت کا باعث ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا حضور کی بارگاہ میں پہچان بنانا چاہتے ہیں، ہر امتی چاہتا ہے نا کہ میری پہچان ہو جائے، شناسائی ہو جائے۔ اب ویسے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں وہاں کوئی پہچانے، لیکن ایک راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ درود و سلام کے نذرانے بار بار وہاں بھیجیں۔ یہ جو 2 دفعہ 4 دفعہ دن میں پڑھتے ہیں نا، یہ کافی نہیں، یہ تو ایک طرح سے ٹریڈ مارک والا درود ہے، یہ کافی نہیں۔ اصل یہ ہے آپ پڑھیں، دل سے پڑھیں، حضور کا حق سمجھ کر پڑھیں اور کثرت سے یہ عمل کریں۔ جتنا زیادہ یہ عمل کیا جائے گا اتنا زیادہ آپ کا پیغام پہنچے گا، فرشتے آپ کا بھی نام لیں گے، والد کا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جائے جا کر، کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، اور صرف اس کا نہیں، اس کے والد کا نام بھی لیا جائے، سعادت کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 حقوق ہیں خلاصے والے، آپ کی تعظیم سب سے زیادہ، آپ کی محبت سب سے زیادہ، اور آپ کی اطاعت سب سے زیادہ، ان میں چوتھا حق بہت بڑا حق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کے نذرانے بھیجتا ہے۔